الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق علیہ. بے شمار تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار اور ثناوار ہیں. اس کے بعد نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھاں کروڑہاں انگنت بے شمار درود اور سلام کے بعد معلوم ہو سورہ نور کی 34 نمبر کی آیت قرآن مجید سے میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، اور صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے. جمعہ کا دن ہے، شعبان المعظم کا قابل قدر یہ مہینہ ہے، مگر نوجوانوں نے، آپ حضرات نے مجھے شادی کے تعلق سے اچھی شادی کیسی ہو، زندگی خوشگوار کیسے بیتے میاں بیوی کے، اس حوالے سے مجھے مکلف کیا اور بار بار کیا. تو شعبان کے حوالے سے موضوع میرا یہ نہیں ہے، البتہ یہ ذکر کر دوں کہ اللہ کے نبی اس مہینے کو بہت محترم جانتے تھے، اور بسا اوقات تو آپ رمضان کی تقریم میں تعظیم میں آپ پورا مہینہ روزے سے رہ جاتے تھے، مگر ابو داؤد وغیرہ کی روایت کے مطابق اپنی امت کو 15 شعبان تک روزہ وغیرہ رکھنے کی آپ نے اجازت دی ہے. 15 کے بعد نہیں، 15 کے بعد کیوں نہیں، اس کے بھی نکات ہیں، باریکیاں ہیں. علاوہ ازیں شعبان کے مہینے میں زور شور سے جو تقریریں وغیرہ کی جاتی ہیں، اور خاص طور سے صرف 15 شعبان کو روزہ رکھا جاتا ہے، اور اس کی فضیلتیں مختلف طور طریق سے بیان کی جاتی ہیں. ان کا مطالعہ رات میں میں نے کیا کہ اس تعلق سے جتنی بھی روایات ہیں وہ یا تو موضوع ہیں، گڑھی ہوئی ہیں، اور یا تو ضعیف ہیں، اور یا تو ضعیف ترین ہیں. مختصر بات یہ ہے، میرا یہ موضوع ہوتا تو میں ایک ایک کر کے بتاتا آپ کو. بہرحال آپ جانتے ہیں اور اس سے باخبر بھی ہیں، امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ بدعات اور خرافات کے دلدل میں تباہی کی طرف جا رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شادی محبت کا زینہ ہے، شادی اخلاص اور وفا کا گنجینہ ہے، شادی وجہ سکون اور راحت ہے، شادی اطمینان و چین کا باعث ہے، شادی نسل کی بقا کا ضمانت دار ہے. شادی کے بغیر حضرت انسان اچھی زندگی نہیں گزار سکتا. اور اللہ رب العالمین نے تو سورہ نور میں 34 نمبر کی آیت کریمہ میں یہ واضح کر دیا ہے کہ شادی غربت نہیں لاتی بلکہ کچھ ذمہ داری قرار دی. ذمہ داری عائد کی ہے اللہ جل شانہ نے کہ وہ لوگ جن کے گھروں میں غیر شادی شدہ لوگ ہیں، وہ لوگ جن کے گھروں میں چاہے ان کے اپنے بیٹے بچے بھتیجے ہوں، بیٹیاں ہوں، یا خادم ہوں، نوکر چاکر ہوں، ان کے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہوں وغیرہ، تو ان ذمہ داروں کو چاہیے جن کے ماتحت وہ ہیں ان کی شادی کریں. اور یہ بات کسی اخبار کی نہیں ہے، یہ آکاش باڑی کتاب، آکاش باڑی کتاب، باڑی کتاب، آسمانی کتاب، جو سب سے پاکیزہ کتاب ہے، زندگی کا خزینہ اپنے اندر سمائے ہوئے ہے. اس کتاب کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ یہ آیت صاف طور سے واضح کرتی ہے، ترجمہ دیکھیے آپ، اور ان کی تم شادی کر دو جو تمہارے ماتحت ہے، والصالحین من عبادکم، اور جو تمہارے غلام خادم نوکر چاکر ہیں وہ بھی اگر غیر شادی شدہ ہیں تو تم ان کی بھی شادی کر دو۔ اسلام کیا ذمہ داریاں دے رہا ہے، غریب کو امیری کا، امیر کو غریبی کا احساس ہونے نہ پائے، ایک دوسرے کو کس قدر معاون قرار دے رہا ہے مذہب اسلام، کتنا سچا مذہب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اور تمہارے جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادی کر دو، اور جو تمہارے ماتحت کام دھام کرنے والے ہیں ان کی بھی تم شادی کر دو۔ یکونوا فقراء، اگرچہ وہ غریب ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، شادی کر دو گے اللہ چاہے گا تو یغنیہم اللہ، مالدار کر دے گا اللہ، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ وہ غریب ہیں تو کیا ہوا، شادی کر دیا آپ نے، شادی غربت نہیں لاتی ہے، شادی خوشحالی لاتی ہے۔ کون شادی؟ وہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق کی جائے، وہ شادی جس شادی کا مقصد گناہ سے بچنا ہو، وہ شادی جس شادی سے مقصد خانہ آبادی ہو، بربادی نہ ہو، وہ شادی جو کورٹ میرج اور لو میرج کی بنیاد پر نہ ہو، دین اور شریعت کی بنیاد پر ہو، وہ شادی غربت نہیں لاتی ہے، خوشحالی لاتی ہے۔ آیت کریمہ کو کوئی مائی کا لال کیسے رد کر سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا قیامت کے صبح تک۔ اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا، اس لیے مالدار بنائے گا اللہ کہ واللہ واسع علیم، امیری سے غریبی دینے والا، غریبی سے امیری دینے والا اللہ ہے، اللہ خوشحالی دینے والا اللہ ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعتوں والا ہے، خوشحال بنا دینے والا ہے، مالدار بنا دینے والا ہے۔ وہ کوئی دنیا کا بندہ یہ نہیں جانتا ہے کب کس حال میں کیسے رہے گا۔ تو یہ تو آیت بتا رہی ہے، معلوم یہ ہوا کہ ہمیں وہ جو غیر شادی شدہ ہیں، انجینئر، کلکٹر، ایس پی، ڈی وائی ایس پی اور فلانے سیاسی، سماجی اور خاندانی اور حسبی اور نسبی ہے کہ نہیں ہے، جو معیار شادی کا متعین کیا گیا ہے وہ روایت سے سمجھو آپ، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت دلیل کے طور پر۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین لمالہا، معیار بتایا کہ شادی میں کس کس وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں۔ سونے والوں یہاں مسجد میں نیند آ رہی ہے کیا؟ ٹیک لگانے والوں مسجد میں بڑا آرام ہے کیا؟ یہ اللہ کی عبادت کا گھر ہے، تو آپ آج یہاں بھی، بہرحال یہ تھوڑی سی بات تھی جو میں نے کہہ دی، ہو سکتا ہے آپ چونک پڑیں، جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں، کیونکہ اس قوم مسلم کو سونے کی عادت بہت پڑ گئی ہے۔ 8 بجے دن نکلنے تک جب شیطان کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے تب تک استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو بات دوسری طرف نہ جائے، خطبے کا وقت محدد و مقرر ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آدمی 4 بنا پر شادی کرتا ہے، مسنگ ہوئی تو یہ یاد رکھیں کہ ہلاکت مقدر بن جائے گی۔ آباد گھر کرنے کے لیے جو شادی آپ کر رہے ہو نا، وہ بربادی میں تبدیل ہو جائے گا، کچھ بعید نہیں ہے، یہ بات مسلم ہے۔ روایت دیکھو آپ، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، آدمی 4 بنا پر شادی کرتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ ہے لمالہا، مال کی لالچ میں، مال کی بنا پر، مال کے حرص میں، مال کی خواہش میں آدمی شادی کرتا ہے۔ وَلِحَسَبِهَا، اور دوسرے نمبر پر حسب و نسب دیکھتا ہے آدمی، اعلیٰ کوالٹی کا شمار کرتا ہے، وہ اعلیٰ کوالٹی والا ہے کہ نہیں ہے، اس کا کنیکشن سیاسی اور سماجی لوگوں سے جڑا ہے کہ نہیں جڑا ہوا ہے، یہ دوسری وجہ ہے۔
वलिजमालिहा, तीसरी बिना वजह तीसरी है खूबसूरती की बिना पर भी शादी करता है आदमी, और ये सोचता है लड़की तो खूबसूरत होनी चाहिए, लड़का तो हसीनो जमील होना चाहिए। ये तीसरी वजह है। माल की वजह से मियार देखो 4, हसबो नसब की वजह से और खूबसूरती की वजह से। अल्लाह के नबी ने एक चौथी वजह बताई, वले दीनहा, ऐसे भी अल्लाह के बंदे होते हैं कि वो माल हो या न हो, हसबो नसब आला हो या ना हो, और खूबसूरती हो ना हो, लड़का सांवला ही सही तो क्या हुआ, काला ही सही तो क्या हुआ, वो दीन को तरजीह देते हैं। नबी ने आखिर में फरमाया वले दीनहा, कितने अच्छे हैं वो लोग जो दीन को तरजीह देते हैं। नबी ने रग़बत दिलाते हुए फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, ऐ उम्मत मुहम्मदिया, ऐ प्यारे नबी के शहदाइयों, दीवानों, परवानों, याद रखो नबी ने फरमाया ऐसे भी लोग समाज में होते हैं कि वो दीन तलाश करते हैं, लड़का दीनदार है कि नहीं है, लड़की दीनदार है कि नहीं है, दोनों ने कुरान की तालीम हासिल की है कि नहीं की है, रसूल का फरमान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, खाने से पहले और बाद की दुआ आती है कि नहीं आती है, चलने का सलीका आता है कि नहीं आता है, इस्लामी तालीम पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, ये देखते हैं लोग। नबी ने फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम दीन को हिर्ज़े जां बनाओ, दीनदारी को तरजीह दो, तरेबत यदाक, तुम्हारे हाथ खाक आलूद हो जाएं। फरमाया आपने यानी माल देख के करे कोई शादी, हसबो नसब देख के करे कोई शादी, खूबसूरती पे रीझ जाए करे कोई शादी, और दीन का ख्याल न करे, नमाजी है कि नहीं न ये पूछे न मालूम करे, तरेबत यदाक, ये बददुआइया जुमला नबी ने फरमाया अल्लाह उसके हाथ खाकालूद कर दे, यानी वो समाज और मुआशरे में भी जलील हो जाए, रुसवा हो जाए। शादी है मोहब्बत का जीना, इखलास वफा का गंजीना, ये वजह सकूनो राहत है जो आयत की तफसीर हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इसीलिए इरशाद फरमाया वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। बहुत सारी चीजें निशानियों के तौर पे अल्लाह ने दुनिया में पैदा फरमाई है, और उन्हीं निशानियों में से औरत भी एक निशानी है अल्लाह की। पैदा किया है अल्लाह ने इसलिए औरत को कि उसका शौहर उससे फायदा उठाए और औरत शौहर से फायदा उठाए, यानी औरत को सुकून का जरिया बताया गया है। ऐ लोगों, ये शादी कोई मामूली चीज नहीं है, ये शादी न होती रब्बे काबा की कसम हजरत इंसान में अंबिया न होते, औलिया न होते, उत्किया न होते, परहेजगारान न होते, उलमा तलबा न होते, हम और आप न होते, कायनात में इंसानी आबादी का सिलसिला ही न होता। कितना बड़ा दर्जा और मकाम दिया हुआ है औरत को और शादी को। मेरे अजीजों जरा गौर करो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये अंबियाए किराम की सुन्नत है शादी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, मैं वो आयत करीमा भी लिख करके लाया हूँ बगैर किसी तकल्लुफ के आपको सुना भी दूं। वो आयत मेरे काबिल कदर अजीजों, बुजुर्गों और जवानों, रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया, वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिया। सूरह रात आयत नंबर 38। ये आयत करीमा देखो, और अल्लाह ने फरमाया अलबत्ता तहकीक की हमने
تم سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور وہ رسول جو آئے انہیں شادی کرنا پڑی، وہ بال بچے والے بھی تھے۔ دراصل اس آیت کریمہ کے حوالے سے یہودیوں میں بڑا کھٹکا پیدا تھا۔ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ رسول ہی ہوتے محمد، اگر یہ نبی ہی ہوتے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو شادی بیاہ سے کیا لینا دینا تھا؟ یہ تو شادیاں کرتے ہیں۔ ان کے اس عقیدہ باطل کو رد کرتے ہوئے سورہ رات کی 38 نمبر کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ کیا ہوا، محمد نے اگر شادی کی تو ان سے پہلے تو جتنے انبیاء آئے انہوں نے بھی شادیاں کی تھیں اور ان کے بھی بال بچے تھے، وہ بھی بال بچے والے تھے۔ ایک تو ایک چیز ان کے عقیدہ باطل کا رد ہو گیا، اور دوسری بات نکاح کی رغبت دلائی گئی ہے اس سورہ رات کی آیت کریمہ کے اندر۔ شادی بہت ضروری ہے، انبیاء بھی اس سے عاری نہیں ہیں۔ خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو بہت پسند فرمایا، خوشبو کو بہت پسند فرمایا، عطر کو بہت پسند فرمایا آپ نے، اور اسی لیے ایک جگہ ارشاد فرمایا اربع من السعادہ۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من السعادہ، نمبر 1 المرأة الصالحہ، 4 چیزیں سعادت مندی کی علامت ہیں، 4 چیزیں نیک بختی کی علامت ہیں۔ کون 4 چیزیں؟ المرأة الصالحہ، نیک عورت یہ آپ کے بھلائی کی علامت ہے، آپ کے خوش قسمتی کی علامت ہے۔ المرأة الصالحہ، نمبر 1 نیک بیوی تلاش کرو، نیک عورت یہ سعادت مندی کی دلیل ہے۔ اور نمبر 2 والمسکن الواسع، کشادہ گھر بھی سعادت مندی کی علامت ہے۔ تنگ گھر سے بھی نہیں بلکہ کشادہ گھر کی بھی بات اس روایت میں کی گئی ہے کہ آدمی سلیقہ مندی سے رہ سکے، کڑھن محسوس نہ کرے وغیرہ۔ اور تیسری چیز والجار الصالح، نیک پڑوسی ہے، اچھا پڑوسی آپ کا ہے، یہ آپ کے سعادت مندی کی دلیل ہے، آپ کی اچھائی کی دلیل ہے۔ اور چوتھی چیز والمرکب الحنیو، اچھی سواری بھی یہ نیک بختی کی علامت ہے۔ 4 چیزوں میں سب سے پہلی چیز المرأة الصالحہ۔ صحیح ترغیب اور ترہیب کی 1914 نمبر کی یہ حدیث ہے، آپ ذرا غور تو کرو۔ علامہ البانی نے ترغیب و ترہیب میں اس کا تذکرہ فرمایا، 4 چیزیں یہ علامت۔ معلوم یہ ہوا کہ شادی بے حد ضروری چیز ہے، شادی اہم ترین چیز ہے۔ سادھو سنت والی زندگی کو رد کر دیا گیا ہے، جی روحانیت کی زندگی کو جی رد کر دیا ہے مذہب اسلام نے۔ میں میرے عزیزو سب سے زیادہ خطبے سے زیادہ گھڑی پہ نظر میری اس لیے رہتی ہے کہ میں چوکا رہتا ہوں کہ میرا وقت کہیں زیادہ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں وقت کا قدرداں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شادی اچھی شادی ہونی چاہیے، نیک شادی، دیندار شادی کی تعریف کی گئی ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں جنتی عورت نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں جنتی عورتوں کے بارے میں بتائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جنتی عورت وہ ہے جو ہر حال میں شاکرہ ہو، ساجدہ عابدہ ہو، ہر حال میں وہ حق پر سچائی پہ رہنے والی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جب اس کی انبن ہو جائے شوہر سے، انبن ہو جائے خدا نخواستہ شوہر سے، تو اس شوہر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کے یہ کہے کہ میرے سرتاج، میرے ہسبینڈ، میرے شوہر نامدار، میں تو اس وقت تک بناؤ سنگار میں نہیں کر سکتی ہوں اب جب تک کہ آپ کی ہونٹوں پہ مسکان نہ آ جائے۔ اے میرے سرتاج، جب تک آپ خوش نہ ہو جائے میں کھانا نہیں کھا سکتی، جب تک آپ خوش نہ ہو جائے میں پانی نہیں پی سکتی۔ آپ کی خوشی میری خوشی ہے، آپ کا غم میرا غم ہے، آپ کی تکلیف میری تکلیف ہے، آپ کا حشاش بشاش رہنا یہ میرے لیے بھی اسی چیز کو فالو مجھے بھی کرنا ہے۔ او میرے سرتاج، یہ بات یہ جنتی عورتوں کی پہچان میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہی وجہ ہے نیک عورت ہے۔ خوشگوار زندگی تبھی بیت سکتی ہے جب ہم نے وعدہ جو کیا ہے نکاح کے وقت، وعدہ کیا ہوا ہے
ہم نے قبل تو کہا ہے، میں نے قبول کیا نکاح کو اور آپ کے نان و نفقہ کو اور آپ کے دکھ سکھ میں آنے کا اقرار میں نے کیا ہوا ہے۔ یہ اس اقرار کو جب تک پورا نہ کیا جائے زندگی آپ کی بے چینیوں کا شکار رہ سکتی ہے۔ جو وعدہ کیا ہے آپ نے اسے نبھائیے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، آپ اس عورت کے لباس بن جائیے، عورت آپ کا لباس بن جائے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ شاہد پر عادل ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مطلب یہ ہے کہ لباس سے انسان کو جسم ڈھانکنا ہوتا ہے۔ لباس سے انسان اپنے جسم کو چھپاتا ہے کہ نہیں چھپاتا ہے؟ کس قدر اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے کس قدر ارشاد فرمایا، لباس سے تعبیر کیا ہے مرد اور عورت کو، وہ اس لیے کہ دونوں خبردار ایک دوسرے کے ناشکرے نہ بنے، دونوں ایک دوسرے کے وفادار بنے، دونوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بنے، دونوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آنے والے بنے۔ یہ تب ہوگا جب رشتہ دیندار ہوگا۔ آپ نے قاضی شریح کا نام سنا ہوگا، آپ نے امام شابی رحمہ اللہ کا نام بھی سنا ہوگا۔ مثالی خاتون نامی کتاب میں نے مطالعہ کبھی کیا تھا بہت پہلے۔ قاضی شریح رحمہ اللہ جج ہیں، قاضی کا مطلب جج۔ جج صاحب کی شادی ہوتی ہے، امام شابی رحمہ اللہ ایک مرتبہ ملاقات ہوئی جب قاضی صاحب سے، تو شابی نے کہا، اے شریح بتاؤ تمہاری اس دواجی زندگی، میاں بیوی کی زندگی تمہاری کیسے بیت رہی ہے؟ کا سال بھر بیتے میاں بیوی میں کوئی تکرار کی نوبت نہیں آئی، 20 سال ہو گئے شادی کے، 20 سال بیت گئے، 20 سال میں ہم میاں بیوی کے درمیان کوئی تو تکار بھی نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ کچھ فرق پڑا تو وہ بھی غلطی میری تھی، میری بیوی کی نہیں تھی۔ اللہ اکبر، 20 سال ٹیک لگانے والوں، 20 سال مسجد عمر فاروق کے مصلیان اور قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان معظم، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ 20 سال کی بات بلا صفحے کی نہیں کر رہا ہوں، آپ مثالی خاتون کتاب پڑھیے، مطالعہ کیجیے۔ آپ 20 سال میں کوئی انبن نہیں ہوا، ایک بار اگر کچھ ہوا بھی تو قاضی صاحب کہتے ہیں جج صاحب کی میری ہی طرف سے غلطی تھی، بیوی نے غلطی نہیں کی۔ اب کیا کروں، واقعہ بڑا مفصل ہے اور گھڑی کی سوئی بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے۔ قاضی صاحب کہنے لگے، امام شابی نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میری شادی ہوئی اور شادی کی پہلی رات جب آئی تو میں حجرہ عروسی میں گیا، اپنی بیوی کے کمرے میں داخل ہوا۔ جب کمرے میں داخل ہوا میں نے سلام کیا، بیوی نے جواب دیا، اور میں نے کوشش کی کہ اب سلام کلام کے بعد ہم بیوی سے فائدہ اٹھائیں، تو بیوی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا میرے سرتاج۔ قاضی صاحب کہتے ہیں نہیں، قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میں حجرے عروسی میں داخل ہوا تو میں نے ایک کام کیا، وہ یہ کہ سلام وغیرہ کے بعد میں نے کام یہ کیا کہ باوضو تھا اور میں نے 2 رکعت سوچا کہ شکرانے کے طور پہ لاؤ نماز ادا کر لیں، اللہ کا شکر ادا کریں، یہ حسین جمیل بیوی آج مجھے ملی ہے، میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گا۔ تو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، جب سلام میں نے پھیرا تو کیا دیکھا کہ میرے پیچھے میری بیوی بھی 2 رکعت پڑھ رہی، میری بیوی بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیر رہی ہے۔ پھر تو میں نے فائدہ اٹھانا چاہا تو بیوی نے کہا میرے سرتاج میں دوسرے گھر سے آئی ہوں، آج مجھے آپ اپنے پسند کی چیزیں پہلے بتا دیجئے، آپ اپنے ارادوں کو بتا دیجئے۔ میں چاہتی یہ ہوں کہ اس دواجی زندگی کی شروعات کرنے سے پہلے میں جان لوں آپ کے مزاج کو، پہچان لوں آپ کے حالات کو، تاکہ ہمارے اور آپ کے درمیان کسی
قسم کا خلفشار نہ ہو سکے. میں بیوی ہوں، آپ شوہر ہیں، آپ کا درجہ بڑا مقدم ہے، یقیناً یہ سچ ہے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ سے. چنانچہ قاضی صاحب نے بتا دیا ایسے ایسے مجھے پسند ہے، اور اس حساب سے بیوی کو تلقین کر دی. میرے گھر میں پڑوسیوں کا آنا مجھے پسند ہے کہ نہیں وہ بھی بتا دیا. سسرال والے زیادہ تر آئے کہ نہ آئے یہ بھی بتا دیا. بڑا لمبا واقعہ ہے، شارٹ کٹ میں مختصراً یہ ہے کہ قاضی صاحب کہتے ہیں الحمدللہ ایسی شاندار زندگی میری بیتنے لگی. جو وعدہ کیا تھا میں نے پورا کرنا شروع کیا، بیوی نے بھی شروع کر دیا. میرے مزاج کو بھانپ لیا، جان لیا، اور پھر تو میری بیوی مجھے فائدہ پہنچانے لگی. ماشاءاللہ اتفاق سے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں عدالت سے واپس آیا. عدالت سے میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے گھر میں کوئی عورت ہے جس کی آواز آ رہی ہے. گھر میں داخل ہوا، سلام کیا. میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، ضعیف عورت، ضعیفہ ہے. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ سلام کیا میں نے، پتا چلا یہ سسرال سے میری ساس آئی ہوئی. ساس آئی، میں چونک پڑا. کہا تو یہ گیا تھا سسرال کے لوگ زیادہ نہ آئے، لیکن بالکل نہ آنے کو منع بھی نہیں کیا تھا. ساس کہنے لگی وہ میرے داماد محترم بتاؤ تو صحیح تمہیں کیسی بیوی ملی. ایسا تو نہیں ہے کہ سر چڑھی مل گئی، ایسا تو نہیں کہ میری بیٹی آپ کی یہ بیوی گستاخی کر رہی ہو، آپ کی نافرمانی کر رہی ہو آپ کی. نہیں میری بیوی بڑی اچھی، بڑی نیک طینت ہے. لوگوں دیکھو، اور آج کی ساسیں تو کہتی بیٹی دیکھنا گھبرانا نہیں، آج کا پا پھول کر کے بیٹی دیکھو الجھنا نہیں، اچھے سے رہنا، رہ پانا تو رہنا، ورنہ کوئی کمی نہیں ہے تیرے باپ کی تجوری میں. تو میں کروں تو کیا کروں؟ آیت میں نے پڑھی، روایت میں نے پڑھی، اور بس خطبہ کا وقت ختم ہو کے 1 منٹ زیادہ بھی ہو گیا. اللہ اوور ایکٹنگ کرنے سے بچنے کی توفیق پر رحمت فرمائے. اس قسم کی شادی دین کی بنیاد پر جب ہونا تو الحمدللہ زندگی حضرت انسان کی خوشگوار ہو جاتی ہے، مشکبار ہو جاتی ہے، فضا اور ماحول معطر ہو جاتا ہے. اس قدر معطر ہو جاتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کیا ہوا. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لالچ اتنی پیدا ہو رہی ہے کہ اتنا سنا دوں آپ کو اور عمل اتنا کیا جائے، لیکن افسوس ایک روایت صرف اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، ساری دنیا دولت ہے، پونجی ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. اور دنیا کی فائدے کی تمام چیزوں میں سب سے بڑی چیز خیر و متاعھا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے، دیندار عورت ہے. یہ دنیا کی سب سے عظیم ترین دولت ہے، نیک. تو میرے جوانوں، میرے عزیزوں، آپ نے کیا اخذ کیا، کیا لیا، کون سا سبق حاصل کیا آپ نے؟ یہ نہ کہ ہم شادی دین کی بنیاد پر کریں گے. اور ذمہ داروں، گارجنوں، یہ آپ نے خیال کیا نا کہ بیٹی کا رشتہ تلاش کرتے وقت دینداری کو ترجیح دیں گے. انجینئر ہو نہ ہو، ڈاکٹر ہو نہ ہو، کلکٹر ہو نہ ہو، عہدیدار ہو نہ ہو، مالدار ہو نہ ہو، دیندار ہو. اللہ چاہے گا تو یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. یہ امیری غریبی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے ذمہ داروں، یہ امیری غریبی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ہم سب کو اچھی شادی دین کی بنیاد پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خوشگوار ازدواجی زندگی عنوان لکھا ہوا تھا. کا معاملہ یہ ہے کہ جو عہد، جو وعدہ نکاح کے وقت کیا ہے اسے پورا کیا جائے، بیوی سے محبت کی جائے، بیوی کے جو حقوق ہیں انہیں پورا کیا جائے وغیرہ. یہ ساری ضرورت کی چیزیں ہیں. دیندار بنا جائے، بنایا جائے، بھلائی لائی جائے، بھلائی پر ترغیب دلائی جائے وغیرہ وغیرہ. وما علینا الا البلاغ المبین. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على